سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام باتوں کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے۔ بندے اللہ کی غلامی کریں، اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ اللہ بندوں کا خالق و مالک ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا انسانوں پر حکومت کرے گا، دوسرا انسانوں کو نیچا دکھائے گا اور انسان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کی بڑائی کو یہ گوارا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عزت کا معیار یہ رکھ دیا کہ جو کوئی اللہ کے سامنے جھکے گا، جو اللہ کے در پہ آئے گا، اللہ کی جتنی اطاعت کرے گا، دوسرے لفظوں میں اپنی میں مار کر، اپنا آپ ختم کر کے، اپنا نام ختم کر کے اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی رہے گا۔ جیسا اس کا رب اس کو حکم دیتا ہے یہ ویسا عمل کرے گا، اسے اللہ رب العالمین وہ عزتیں عطا کریں گے کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 10 میں یہی بات بیان فرمائی، من کان یرید العزہ، جو عزت کا متلاشی ہے، جو عزت چاہتا ہے، جو اس بات کا سوالی ہے کہ اسے عزت مل جائے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ للہ العزت جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے پاس موجود ہیں، جتنی بھی عزتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بادشاہی بھی ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ وہ ہے جس کے پاس بادشاہوں کی بادشاہی ہے، وہ شہنشاہ ہے اور ہر طرح سے وہ زمین پر اقتدار رکھتا ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے۔ حاکمیت، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، کائنات کے تصرفات، اختیارات، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی میں سے کچھ حصہ عطا کر دے، جسے چاہے شاہ سے گدا بنا دے، اور جسے چاہے وہ اللہ عزتوں سے نواز دے، اور جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے سوال کر سکے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تم اللہ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، اللہ تم سے سب کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سارے اس کے در کے فقیر ہو، تم سارے اس کے محتاج ہو۔ اس لیے اگر کوئی بندہ عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے عزت کا سوال کرے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو کفار سے ڈرتے ہوئے دنیا کی تھوڑی سی عزت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کافر سے دوستی نہ کی، اگر ہم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، اگر ہم نے فلاں کو تسلیم نہ کیا، اگر ہم نے کافروں کی پابندیاں اپنے ملک کے اندر نافذ نہ کی تو ہم پر حملہ ہو جائے گا، ہماری حالت بھی افغانستان کی طرح ہو جائے گی، ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ دشمن ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اللہ کا سہارا اور مومنین کا سہارا چھوڑ کر، ان کی دوستی کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ لمبی لمبی محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ الْعِزَّةَ، اور ان سے عزت کا سوال کرتے ہیں، تو ان کو بتلا دو کہ عزت اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور یہ لوگ جن کے پاس تم جا رہے ہو یہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تمہیں عنقریب فتح بھی عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، ایمان والو تم میں سے کسی نے بھی اپنے دین سے ارتداد کیا، دین سے پیچھے ہٹا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے مرتد لوگوں کو ختم کر دے گا اور اس جماعت کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی بھی تانا دینے والے بندے کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟
ہمیں ذرا سا کوئی مسیتڑ ہونے کا تانا دے دے ہماری نمازیں چھوٹنے لگ جاتی ہیں، ہمیں کوئی ملا ہونے کا تانا دے دے ہماری داڑھی کٹنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی ہمیں دین کے حوالے سے ذرا سی ٹچکر لگا دے ہم دین کے اس عمل سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا ہم لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم چلتے ابراہیم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانیاں دی تھیں ہم نے کس طرح سے قربانی دی ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے اور دنیا کے سامنے تن کر کھڑے ہونے میں۔ آپ دنیا کے سامنے اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، پوری دنیا سے ٹکر لے لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کو لے لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ آخر پہ فرما رہے ہیں وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ایسے لوگوں کو ہم نابود کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اسلام کے علاوہ عزت کا کون سا راستہ ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کون سی عزت پا لی اور اسلام کو لے کر ہم نے کون سی ذلت حاصل کی؟ جب سے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے امت ایسے زوال کی طرف رواں دواں ہے کہ ان قریب وہ حدیث سچ ثابت ہو جائے گی، دنیا کی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، محمد الرسول اللہ کا فرمان سچا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کافر تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کو پسند کرو گے اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کشکول لے کر ہاتھ پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے، ہماری مدد کی جائے، اپنا جیسے بھی پہیہ چل رہا ہے چلتا رہے، بس یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عزت اسلام کے اندر رکھی تھی اسے بندے نے قبول نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، تو اپنی زبان سے کوئی بھی بات کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے نیکی کی تو کوئی بات کرتا ہے وہ فوراً اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو جملہ ہے والعمل الصالح یرفع، اس کے 3 معنی ہیں، اور جو پیچھے الکلم الطیب ہے، الکلم الطیب کے معنی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الکلم یہ جمع ہے، حالانکہ یہ جمع نہیں ہے، اس کو اسم ذات کہا جائے گا۔ یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الکلم الطیب آپ اس کا ترجمہ سادہ لفظوں میں کر سکتے ہیں کلمہ طیبہ، اس لیے بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا کہ کلم الطیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو بات میں نے کہی کہ والعمل الصالح یرفع، اس ٹکڑے کے 3 معنی ہیں اور تینوں معنی ہی درست ہیں۔ پہلا معنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عمل صالح کو وہی اوپر اٹھاتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کے پاس کوئی نیک نیت موجود ہے، آپ کے پاس نماز ادا کرنے کی فضیلت موجود ہے، آپ کو علم ہے کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، وہ آپ کے پاس فضیلت موجود ہے، لیکن جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے وہ آپ کو فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ معنی ہے پہلے جملے کا کہ آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں، کوئی بھی نیک نیت کر لیں، وہ آپ کے عمل کے بغیر آپ کو اجر نہیں دینے والی، جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ملنا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس نیکی کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، پاکیزہ بات بولتے ہیں کہ اے اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے تیری توحید کے ساتھ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو پھر وہ عمل آپ کا قبول ہے۔ اور یہ معنی بھی درست ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے، لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو چاہتا ہے اس کا نیک عمل قبول ہو جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ میرا نیک عمل پاکیزہ بات کے ذریعے سے قبول کر لے، اور وہ پاکیزہ بات کلمہ طیبہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ 2 معنی میں نے بتلائے، ایک معنی یہ کہ نیت کے ساتھ عمل لازمی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے کلمے کی بنیاد پر آپ کا عمل قبول کیا جاتا ہے، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب بھی کوئی بندہ
نیک عمل کرتا ہے یرفعہ اللہ اسے بلند کر کے عزتوں سے نواز دیتا ہے. یہ ہے مین معنی جو پچھلی ٹکڑے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہا ہے کہ کوئی بندہ اگر عزت چاہتا ہے وہ اپنی زبان سے بات نکالے تو اچھی نکالے، عمل کرے تو نیک کرے. دیکھو اللہ اسے دنیا میں کیسی عزتیں عطا کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور جو کرتے ہیں گندے کام، برے کام. اب گندے کام کی پہچان کیا ہے؟ جو آپ کے سینے میں کھٹکتا رہے، جو آپ کے سینے کو بے چین کر دے، جو آپ کے دل کو بے سکون کر دے، وہ ہوتا ہے غیر اطمینان بخش کام، وہ ہوتا ہے گناہ کا کام. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات، جو لوگ چالیں چلتے ہیں. چال کیا چلتے ہیں؟ کہ اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں گویا ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کو بھی گیڑا دے دیا، ہم نے کافروں کو بھی ساتھ ملا لیا اور دین پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. یعنی ہر طرف اپنی تئیں یہ سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. میرا بھائی خالص اللہ کے لیے ہو جائیے. دنیا سے ٹکر لینی پڑتی ہے، لے لیجیے، لیکن جب بندہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ جتنی مرضی چالیں چل لیں، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. آپ جتنا اس کو دبائیں گے یہ اتنا ابھرے گا. اللہ رب العالمین اسلام پر استقامت دے، کفر کو نیست و نابود کرنے کی ہمیں توفیق عطا